ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو سحری کی بھی دعوت دی ہے، کھلانے پر ابھارا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الصیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2344، دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور فی رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کے مہینے میں سحری کی دعوت دی۔ حلم الی الغداء المبارک، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ مبارک کھانا کھاؤ، یعنی سحری کو آپ نے غدا کہا، کھانے کا لفظ استعمال کیا۔ بھی کہا کہ جو لوگ افطار کراتے ہیں اس کو فائدہ ملنے والا ہے، اس کو بھی اجر ملے گا۔ سنن ترمذی کتاب الصوم کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 807، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے کیا اس کو بھی ثواب ملے گا، کسی کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارتے ہوئے یہاں تک کہا جن کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں، جنت کے اندر ان کے لیے بہترین بالا خانے ہیں، بہترین گھر ہیں۔ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1984، ان فی الجنت غرفا ترى ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت کے اندر چند کمرے ہیں، اندرونی حصہ باہر سے نظر آ رہا ہے اور باہری حصہ اندر سے نظر آ رہا ہے۔ رسول اللہ، ایک دیہاتی نے کہا اللہ کے رسول یہ کس کو ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لمن اطاب الکلام، جس نے اچھی بات کہی، واطعم الطعام، جس نے کھانا کھلایا، وادام الصیام، اور جس نے روزہ رکھا، وصلی للہ والناس نیام، اور جس نے اللہ کے لیے نماز پڑھی جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنت بنا کر رکھی۔